آج کل لچکدار موزے جراب کی طرح آ رہے ہیں، کیا ان پر مسح ہو جائے گا؟ تفصیل سے بتا دیں کہ کس طرح کے موزے ہونے چاہیے۔ ہاں، مسئلہ تو کافی تفصیلی ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ موزے 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو چمڑے کے موزے ہیں جن پر مسح کرنا بالاجماع جائز ہے جی۔ اور دوسرے یہ باریک جرابیں جو ہم لوگ پہنتے ہیں عام طور پر، ان پر جن سے پانی چھن جاتا ہے، جو اپنے مضبوطی اور موٹائی کی وجہ سے پاؤں پر اور ٹانگ پر باقی نہیں رہ سکتے، نیچے چلے جائیں گے، ان کو پہن کر جوتے بغیر میل 2 میل چلا بھی نہیں جا سکتا، ان پر بالاجماع مسح جائز نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تیسری قسم کی جرابیں وہ ہیں کہ جو کافی موٹی ہیں، اتنی موٹی کہ پانی نہیں چھنتا، اگر آپ اوپر پانی ڈالیں تو ایک دم نیچے چلے جائے، ایسا نہیں ہوتا، اور وہ اتنی موٹی ہیں کہ ان کو پنڈلی پر روکنے کے لیے کسی بیرونی سہارے کی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ پہن کر بغیر جوتے کے میل 2 میل 2-3 کلومیٹر تک چلا جا سکتا ہے۔ تو ان پر مسح کے بارے میں اختلاف ہے، جمہور اس کو جائز کہتے ہیں، بعض حضرات اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ بعض حضرات جو عام جرابوں پر، جو نائلون کی یا سوتی باریک جرابیں ہوتی ہیں، ان پر بھی مسح کے جواز کے قائل ہیں، اس کے لیے وہ کچھ حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اصل میں تو قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں جو حکم ہے وہ تو پاؤں دھونے کا ہے، جی۔ اور قرآن کریم میں جو حکم آ جائے وہ قطعی ہوتا ہے، جی۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص، اس میں کوئی تقیید یا اس کا نسخ، یہ اخبار آحاد سے نہیں ہوتا۔ اگر 2-4 حدیثیں بالکل صحیح سند سے بھی اس کے خلاف ہوں تو ان حدیث کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کریم کے اس حکم کا اعتبار ہوگا۔ تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ مسح علی الخفین بھی جائز نہ ہوتا، لیکن چونکہ مسح علی الخفین، خفین کہتے ہیں چمڑے کے موزوں کو، تو مسح علی الخفین کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، حتیٰ کہ بعض حضرات نے کہا کہ 80 صحابہ اکرام سے اس کی حدیثیں منقول ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ اکرام کو پایا جو مسح علی الخفین کے جواز کے قائل تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما قلت بالمسح ما حتیٰ جاءنی ضوء النہار، دن کی روشنی کی طرح جب تک واضح تواتر کے ساتھ حدیثیں میرے سامنے نہیں آ گئیں، اس وقت تک میں نے مسح کا قول نہیں کیا۔ تو اس طرح کی احادیث چونکہ خفین کے بارے میں ہیں، اور خفین چمڑے کے موضوع کو کہتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ چمڑے کے موضوع کے سوا کسی قسم کی جراب پر مسح جائز نہ ہو۔ ٹھیک۔ اسی بنا پر بعض حضرات کہتے ہیں کہ جرابیں چاہے جتنی موٹی ہوں تو ان میں مسح جائز نہیں ہے، اور بعض حضرات بلکہ جمہور حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب موٹی جرابیں اتنی ہوں کہ ان میں وہ خصوصیات پیدا ہو جائیں جو چمڑے کے موزے میں ہوتی ہیں، تو اصل مقصد تو وہ خصوصیات ہیں، تو اس لیے ان پر بھی مسح وہ خفین کے حکم میں ہو جائیں گی، لہذا وہ احادیث جو خفین کے بارے میں ہیں وہ ان جرابوں کو بھی شامل ہوگی، تو ان پر مسح جائز ہوگا۔ باقی جو مسح علی الجوربین والی حدیث ہے تو وہ صرف 3 صحابہ اکرام سے منقول ہے، ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات منقول ہیں وہ بالاتفاق ضعیف ہیں، اور جو حضرت مغیرہ والی روایت ہے اس کو بھی حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ حسن صحیح کہا ہے، لیکن بہت بڑے بڑے محدثین نے، امام مسلم، امام بیہقی، علی بن المدینی، یحییٰ بن معین، بڑے بڑے محدثین، کبار محدثین نے اس کو بھی ضعیف قرار دیا۔ جی ٹھیک۔ تو اگر یہ حدیثیں صحیح بھی ہوتی ہیں تو چونکہ متواتر نہیں ہیں، اس لیے ان کے ذریعے سے قرآن کریم کی کسی آیت میں کسی قسم کی تبدیلی، کوئی تقیید، کوئی تخصیص ممکن نہیں ہے، تو پھر بھی جرابوں پر مسح جائز نہ ہوتا، اور جب یہ حدیثیں ضعیف بھی ہیں تو پھر بطریق اولیٰ ان کا اعتبار نہیں ہے، اور یہ غلط فہمی بعض بڑے بڑے لوگوں کو ہوئی ہے کہ جی مسح علی الجوربین کی حدیثیں منقول ہیں، تو فقہا نے یہ شرائط کہاں سے اخذ کی ہیں؟ تو فقہا نے اپنی طرف سے نہیں لگائیں، بلکہ خفین کی حدیثوں
پر موٹی جرابوں کو قیاس کیا کہ وہ خصوصیات جہاں ہوں گی تو وہاں تو گنجائش ہے، ہم اس کو اس کے ساتھ لاحق کر سکتے ہیں، لیکن جہاں وہ خصوصیات خفین والی نہیں ہوں گی تو وہ بالکل قرآن کریم کی نص قطعی کے خلاف ہوگا، اس لیے اس پر مسح کرنا جائز نہیں۔ جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کل واٹر پروف یہ جرابیں آ گئی ہیں، تو وہ بھی پھر اس حکم میں آئیں گی؟ دیکھیں وہ واٹر پروف کی اگر کیفیت ایسی ہے کہ وہ اگر کوئی خارجی رکاوٹ ان کے ساتھ لگی ہوئی نہ ہو جو ان کو پنڈلی پر روک کر رکھے، اور وہ اپنے تماسک سے اپنی ساخت کی وجہ سے وہ رکی رہیں اور پانی ان میں نہ جائے، تو اس کو پھر دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ باریک جرابیں ہیں اور نیچے آپ نے کوئی پلاسٹک رکھا ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانی نیچے نہیں جاتا، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، چونکہ سخینین کی قید آتی ہے، جو موٹی جرابیں اپنی موٹائی کی وجہ سے اور مضبوطی کی وجہ سے وہ ایسی ہوں کہ وہ پاؤں پر خود بخود ٹکیں اور ان سے پانی نیچے نہ چلے۔ صحیح۔ یہ خارجی جو آپ ایسے تو آپ پلاسٹک کا شاپر اگر چڑھا لیں تو بھی پانی تو نیچے نہیں جائے گا، لیکن اس پر کوئی بھی مسح کا جواز کا قائل نہیں ہوگا۔ یہ جو خارجی عمل آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا کوئی خارجی عمل نہ ہو جس کی وجہ سے ان کو روکنا پڑے، وہ خود بخود روکیں، تو یہ تو موضع میں بھی ہے، وہ کیا یہی مراد ہے خارجی؟ وہ زپ جو لگتی ہے یا بٹن اس کو لگی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ زپ تو لگتی ہے تو اس کو پہننے اتارنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے، لیکن اگر وہ زپ نہ بھی ہو اور آپ اس کو دقت سے پہن لیں تو موزہ خود بخود نیچے نہیں جائے گا، پاؤں سے نکلے گا نہیں، اور آپ اس سے پہن کر پیدل بھی چل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کہ تاکہ وہ کچھ ایک طرف سے شک ہو تو پہننے اتارنے میں آسانی ہو۔